والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لیے ہوئے حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں دارالافتاء اہل سنت جو کہ دعوت اسلامی کا ایک دینی علمی شعبہ ہے، اس کے مفتیان کرام علماء اعظام الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے شرعی حل بتاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی کالز کے ذریعے جو سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے انشاءاللہ ان کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، ویڈیو سوالات بذریعہ واٹس ایپ روانہ کر سکتے ہیں۔ کالز چاہیں تو کال نمبر بھی آپ کے پاس اسکرین پر دکھائے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، SMS کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال بھی سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ بصورت دیگر آپ دیگر جو ناظرین کے پوچھے گئے سوالات ہیں، یہاں سے جو سوالات کیے جائیں گے ان کے جوابات بھی بغور سننے کی نیت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، انشاءاللہ یہ کام بھی آئیں گے اور ثواب بھی حاصل ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا، شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ یہ سوال کر رہا تھا کہ اتفاق سے میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں، اور میں نے ایک بچے کا صرف عقیقہ کیا تھا، تو میری انشاءاللہ اتفاق خواہش ہے کہ میں اگر ایک بڑا جانور لیتا ہوں تو اس میں اگر ایک قربانی کا رکھ لوں تو 2 میرے بیٹے رہتے ہیں عقیقے والے، تو 2 ماشاءاللہ میری بیٹی ہیں، تو صاحب ذرا ان کے 6 حصے بنتے ہیں۔ جی وہ بڑے جانور میں وہ عقیقہ بھی ان کا کر سکتا ہوں؟ عقیقے کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں قربانی کے جانور میں۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے، جب بڑا جانور گائے ہے، بیل ہے، اونٹ وغیرہ ہے، بڑا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں ٹوٹل 7 حصے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان 7 حصوں میں تقرب الی اللہ کی نیت ہونا ضروری ہے، یعنی نیکی کی نیت ہوگی تبھی جو ہے وہ قربانی درست قرار دی جائے گی۔ صحیح۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ ان قربانی کا جو جانور جو بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہیں، اس میں قربانی بھی ہو سکتی ہے، اس میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں اگر کسی نے منت مانی ہوئی تھی تو وہ حصہ بھی ڈال سکتا ہے، اور اس طرح دیگر بھی علماء نے فرمایا جہاں جہاں تقرب کی صورت ہے یہ حصے ہو سکتے ہیں، یوں ہی اصال ثواب کی نیت بھی ہو سکتی ہے۔ باقی اب انہوں نے کہا کہ حصے کتنے رکھنے چاہیے، بیٹے کا کتنا ہونا چاہیے، بیٹی کا کتنا ہونا چاہیے، تو بہتر تو یہی ہے کہ بیٹے کے 2 حصے ہوں، بیٹی کا 1 حصہ ہو۔ صحیح۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ بیٹی کا بھی 1 حصہ رکھ لیں اور بیٹے کا بھی 1 حصہ رکھ لیں، تو قربانی کا جو بڑا جانور ہے اس میں قربانی کے حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور قربانی کے حصوں کے ساتھ ساتھ عقیقے کے حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں، مگر یہ ذہن میں رہے کہ 7 حصوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ ایسا جانور جو مکس ہے، عقیقہ بھی ہے قربانی بھی ہے، تو اس میں نیت کیا کریں ذبح کے وقت؟ ایک ویسے تو تکبیر ہی پڑھنی ہے، لیکن ایک نیت ہوتی ہے نا کہ اس وجہ سے ہم ذبح کر رہے ہیں، عقیقہ اور قربانی یا کیا کہیں؟ جی دیکھیں یہ تو معلوم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب ظاہر ہے جو جانور ذبح کرنے والا ہے وہ تو عمومی طور پر جو پیشہ ور ہیں جو ذبح کرنے والے ہیں عمومی طور پر وہی ہوتے ہیں،
مگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ 3 حصے قربانی کے ہیں، 3 حصے عقیقے کے ہیں اور 1 حصہ والد یا والدہ کے اصال ثواب کے لیے ہے۔ تو ان کے دل میں ارادہ موجود ہے، دل کے ارادے کو ہی نیت کہا جاتا ہے، ان کے دل میں یہ ارادہ موجود ہے۔ اب جب ذبح کرنے والا عمومی طور پر دوسرا شخص ہوتا ہے، ہاں یہ خود ہی ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت ان کے دل میں یہ ارادہ ویسے ہی موجود ہوتا ہے، ایک دفعہ دوبارہ نیت کو حاضر کر لیں کہ ان مقاصد کے لیے میں اس جانور کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، عقیقے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، تفصیلات جاننے کے لیے، نہ صرف ذبح جانور کیسا ہونا چاہیے بلکہ اور بھی بہت ساری عقیقے کے موقع پر کیے جانے والے جو معاملات ہیں یا کچھ رسمیں بھی ہیں، ان کے حوالے سے حکم شرعی کیا ہے۔ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا اور آسان رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں سوالات ہیں اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ یہ ایک مدنی مذاکرہ ہے جو کہ عقیقے کے حوالے سے ہوا اور اس کو پھر المدینہ العلمیہ نے تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ مکتبۃ المدینہ سے شائع کروایا۔ آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں، رسالے کو مختلف زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے کوئی بھی چارجز نہیں ہیں، فری ہیں۔ جتنی بھی کتب، رسائل اور اس کے علاوہ جو آڈیو ویڈیو بیانات ہیں الحمدللہ فری آف کاسٹ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں۔ یہ رسالہ خود بھی پڑھیے، اور ان دنوں میں چونکہ بہت سارے لوگ عقیقہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جن کے ہاں معلوم ہے کہ عقیقہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کو بھی یہ رسالہ پیش کیجیے، انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک سوال اس کے ضمن میں ہے، اگرچہ وہ جانور وغیرہ سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ ویسے اگر عقیقہ کیا جائے عام دنوں کے اندر تب بھی، یا پھر یہ قربانی کے ایام میں کسی جانور کے ساتھ عقیقے کا معاملہ ہو تو جن بچوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے یا جو شخص عقیقہ کر رہا ہے وہ ایک بعض جگہوں پر دیکھا ہے کہ وہ اس جانور کا ذبح کے وقت جو خون نکل رہا ہوتا ہے اس میں پاؤں وغیرہ یا جسم کا کوئی اور حصہ جو ہے وہ ملوث کرتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ضروری ہے۔ عام طور پر بھی جب عقیقہ کیا جائے، ہر ایک نہیں کرتا لیکن بعض لوگ کرتے ہیں، یا ہاتھ لگوانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا ایسی چیزیں عقیقے کے لیے ضروری ہیں یا صرف ذبح کرنے سے عقیقہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک جانور کو ہاتھ لگانے کا تعلق ہے اس میں تو شرعی طور پہ کوئی حرج بھی نہیں ہے اور ضروری کے حوالے سے ضروری بھی نہیں ہے، یعنی جس کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے یا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اب وہ جانور کے اوپر ہاتھ پھیرے گا تو عقیقہ یا جیسے قربانی چھوٹا سا بچہ ہے پیدا ہوا ہے 7 دن کا، اس کو بھی لا کر ہاتھ لگوا رہے ہیں تو اب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، ہاتھ پھیرنے میں حرج بھی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ جو دوسری صورت ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس میں سے جو بہتا ہوا جو خون نکلتا ہے ظاہر ہے وہ خون ناپاک ہے۔ صحیح۔ اب جب وہ خون ناپاک ہے اس میں اپنے آپ کو آلودہ کرنا، اس میں پاؤں ڈال دینا، اس میں ہاتھ لگانا یا وہ خون بچے کے سر پہ لگا دینا، ان سب چیزوں کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ناپاک کرنا ہے اور اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اگر ضروری سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ عقیقے میں فقط یہی چیز ہے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے، جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی والے جانور کی شرائط تقسیم ہوگا اور گوشت بھی اسی طرح سے تقسیم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ رسالہ پڑھیں گے تو مزید معلومات بھی حاصل ہوں گی۔ ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں، جی چلائیے۔ اپنی فیملی میں اپنی ہمشیرہ کی کوئی وراثت سیل کی ہوئی ہے تو مجھے اگر ابھی انہیں اس وراثت کا جو حصہ بنتا ہے وہ دینا ہے تو اس وقت جو میں نے 10 سال پہلے سیل کی کتنے کی وہ دینا چاہیے یا جو آج اس پلاٹ کی قیمت بنتی ہے وہ دینا بنتی ہے مجھے؟ یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے تھوڑا سا۔ جی، اس میں اصل میں یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، اب اس کے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں اور ان کے بچوں کی والدہ بھی بعض اوقات موجود ہوتی ہیں، یہ بیٹے بیٹیاں ہی موجود ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے مکان موجود ہے یا دکانیں ہیں یا کوئی پلاٹ وغیرہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات تو یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی قیمت معلوم کر لی جائے، صحیح، وراثت کے حصے معلوم کر لیے جائیں، وراثت کے حصے معلوم کر لیے جاتے ہیں، اس کی قیمت بھی معلوم کر لی جاتی ہے۔ اور عمومی طور پر بہنوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، بھائیوں سے کہتی ہیں کہ یہ تم رکھ لو اور میرا جتنا حصہ بنتا ہے یہ تم مجھے دے دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انتقال ہوا ہے، انتقال کے 6 مہینے بعد، سال بعد یہ طے ہو گیا کہ پراپرٹی کی ویلیو یہ ہے، بھائیوں کا حصہ یہ بنتا ہے، بہنوں کا حصہ یہ بنتا ہے۔ 2 بھائی وہاں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ رقم طے ہوگی، یہ رقم ہم آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ طے ہو جاتا ہے اور وہ پراپرٹی ان کی ملکیت ہو جاتی ہے، باقاعدہ لکھ بھی لیا جاتا ہے۔ صحیح۔
اگر تو ایسی صورت تھی کہ یہ باقاعدہ طے کر لیا تھا اور اس وقت انہوں نے پراپرٹی بیچ بھی دی، پراپرٹی بیچ کر اپنی ضرورت میں پیسے خرچ کر لیے اور بہن سے کہہ دیا کہ تمہیں کچھ عرصے کے بعد پیسے دے دیے جائیں گے، اگر ایسا کر لیا تھا تو پھر تو وہی رقم جتنا حصہ بہن کا بنا تھا اتنا ہی ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ والی صورت تھی کہ اس وقت کوئی تقسیم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، نہ اس جگہ کوئی بیچا گیا، نہ کسی طرح کی کوئی تقسیم ہوئی، بس ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا اور 10 سال گزر گئے. اب 10 سال گزرنے کے بعد بھائی یہ کہتے ہیں کہ بہنوں کو اس وقت کے اعتبار سے حصہ دیا جائے گا جس وقت والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اب کی ویلیو اس کی دیکھی جائے گی، اب کی ویلیو کے مطابق تمام ورثاء کے حصے متعین کیے جائیں گے. اب اگر بھائی وہ پراپرٹی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو بہنوں کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا، موجودہ ریٹ کے ساتھ ان کو دے دیا جائے گا. یہ دوسری صورت ہو گئی. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے بیچ دی تھی، اب وہی اسی ویلیو سے دینی ہے یا اس ویلیو سے دینی ہے، تو اگر اسی وقت یہ باتیں طے ہو گئی تھی تو یہ طریقہ کار ہے. بعض اوقات ایک صورت یہ بھی یہاں پر موجود ہوتی ہے کہ والد کا کاروبار موجود ہوتا ہے، بیٹے اس کاروبار کو لے کے آگے چلتے ہیں. اب بیٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ورثاء ہیں وہ عمومی طور پر بالغ اگر ہوں ان کی طرف سے بعض اوقات اجازت مل جاتی ہے، بعض اوقات اجازت نہیں ملتی، بس وہ اپنی مرضی سے کرتے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر تو ان کی اجازت سے یہ آگے کام کرتے رہے، جب والد صاحب کا وصال ہوا اس وقت کاروبار 5 لاکھ روپے کا تھا، اب جب تقسیم کرنے کا وقت آیا تو اب کاروبار 5 کروڑ روپے کا ہے. اگر تمام ورثاء کی اجازت سے اس کاروبار کو آگے لے کر چلے ہیں تو ورثاء کے حصوں کے مطابق سب کا حصہ بنے گا. پہلے 5 لاکھ روپے میں حصہ بننا تھا، اب 5 کروڑ روپے میں حصہ بنے گا. ہاں اگر ورثاء نے اجازت نہیں دی تھی، جیسے بعض اوقات بھائی کہتے ہیں ہم کریں گے، بہنوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو بولیں گے بھی تو یہ ہماری کوئی مانے گا نہیں. ٹھیک ہے. یا ایک بھائی ذرا مضبوط ہوتا ہے، دوسرا کمزور ہوتا ہے، اس کو پتا ہے میری مانی نہیں جائے گی، وہ خاموش ہو جاتا ہے، اجازت وہ نہیں دیتا. اب وہ سلسلہ یوں چلتا رہتا ہے اس کی اجازت کے بغیر. اب جو انہوں نے کاروبار بڑھایا، اب بھی حکم شرعی یہی ہے کہ ان کا اپنا جتنا حصہ بنتا تھا اس پہ جتنا نفع ہوا وہ تو انہی کا ہے. ٹھیک. اور جتنا دوسرے بہن بھائیوں کا حصہ بنتا تھا اس پہ جتنا بھی نفع ہوا ہے ان پر یہ لازم ہے کہ یا تو اس نفع کو یہ صدقہ کر دیں کیونکہ یہ غصب کی صورت ہوگی. اچھا. اور بہتر صورت جس کو اردو میں بولے چھینا ہوا ہے، چھینا ہوا ہے، یعنی تھوڑا سا لگتا ہے. ٹھیک جی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جتنا نفع ان کے پیسوں سے کمایا ہے وہ سارے کا سارا نفع انہی کو دے دیا جائے. تو یہ 2-4 صورتیں بنتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسی وقت بیچ دیا تھا میں نے پلاٹ، تو جب انہوں نے پلاٹ اسی وقت بیچ دیا تھا تو اس سے بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ پلاٹ بیچ کے حصوں کا تعین ہو گیا تھا، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، انہوں نے پیسے استعمال کر لیے، تو اس وقت جتنا حصے کا تعین ہو گیا تھا اتنی رقم جو ہے وہ بہن کو دے دی جائے گی. اچھا، اس میں ایک اور صورت بھی ہے، جیسے تاخیر سے سیل کیا اور اس وقت آپ نے صورتیں بتا دی کہ پہلے متعین تھا تو کیا ہوگا، متعین نہیں تھا تو کیا ہوگا. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے مکان ہے، پراپرٹی، اس کا رینٹ آتا رہتا ہے. اب جب وہ سیل کریں گے 2 سال 4 سال بعد، اس وقت تو چلے وہ دے دیا جس کا جتنا بنتا ہے، بیچ میں جو رینٹ استعمال ہوتا رہا، کرایہ آتا رہا سارا، وہ ایک ہی بھائی لے گیا مثال کے طور پر، تو کیا وہ اسی کا ہے؟ جیسے بڑا بھائی ہے وہ اس کا دیکھ بھال کرتا ہے، آتا جاتا ہے، پوچھتا ہے، وصول کرتا ہے، تو کیا یہ حقدار ہو گیا یا یہ رینٹ بھی تقسیم ہوگا؟ دیکھیں جیسے میں نے نفع کی صورت بیان کی کہ کاروبار تھا اس کا نفع تھا، ٹھیک ہے، اور یہ مکان کا نفع ہے. صحیح. مثال کے طور پر مکان موجود تھا، پراپرٹی موجود تھی، دکانیں، مکان الگ سے بھی موجود تھے، جہاں رہائش ہے اس کے علاوہ بھی موجود تھے. اب وہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو جو کرایہ آ رہا ہے، جو رینٹ آ رہا ہے، وہ ان تمام ورثاء کو برابر، جو حصوں کے برابر ملے گا. یعنی والدہ موجود ہے ان کی، ان کو اس کے حصے کے مطابق ملے گا، بھائیوں کو ان کے حصے کے مطابق ملے گا، اور بہنوں کو ان کے حصے کے مطابق ملے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس جانب بھی توجہ ہونی چاہیے کہ جو مفتی صاحب نے رینٹ کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا، اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، مشکلات ہیں اس میں، مسائل ہیں، لیکن جب ہم مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان سے پوچھیں گے، وہ آپ سے سوالات کریں گے، آپ کی پراپرٹی کے حوالے سے معلومات جب ان کو ملیں گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے جو شریعت نے حکم ارشاد فرمایا ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. دارالافتاء اہل سنت بھی الحمدللہ وراثت کے مسائل کے حوالے سے بھی موجود ہیں. وراثت آپ پوچھ سکتے ہیں، پاکستان بھر میں
پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں. باب المدینہ کے اندر 5 دارالفتاء موجود ہیں. اسی طرح زمزم نگر حیدرآباد کے اندر الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت موجود ہے. مرکز الاولیاء لاہور کے اندر 2 دارالفتاء اہل سنت، داتا دربار اور اچھرا مارکیٹ کے اندر. اسی طرح راول پنڈی، سردار آباد یعنی فیصل آباد، گلزار طیبہ جس کو سرگودا کہتے ہیں، ان تمام شہروں کے اندر بھی الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کی شاخیں ہیں. فون نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائے جاتے رہتے ہیں، اور بھی ذرائع ہیں، ای میل ایڈریس ہے. ہم ان تمام ذرائع سے رابطہ کر کے اس حوالے سے آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دارالفتاء اہل سنت کی جانب سے شائع کردہ ایک کتاب مال وراثت میں خیانت نہ کی جائے، اگرچہ اس میں حصوں کی تقسیم کا بیان تو نہیں ہے، لیکن جہاں بھی انتقال وغیرہ کے معاملات ہوئے یا ویسے ہی مسلمان ہیں اس کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے احکام شریعت جاننا چاہتے ہیں، اس کی حساسیت کا پتہ چلانا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. یہ کتاب انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور جن ممالک میں انگلش بولی جاتی ہیں وہاں مکتبۃ المدینہ پر دستیاب بھی ہے، آپ اس کو وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میسیجز بھی حضور آ چکے ہیں، جانوروں کا ایام ہے، خریدے جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے مختلف مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو کھانا بچ جائے، کھایا اور تھوڑا سا رہ گیا، اگر وہ جانوروں کو ڈالا جائے، کھلایا جائے تو کیا یہ ضیاء کہلائے گا؟ یہ انسان روٹی کھاتا ہے، کوئی اس طرح چیزیں، اب وہ جانوروں کو دے دی، وہ تو سب کچھ کھا جاتے ہیں، تو ضیاء کہلائے گا یا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ضائع کرنا اس اعتبار سے نہیں ہوگا کہ جو کھانا وغیرہ موجود ہے، اب اس کو کھانے والا گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو دیا جا سکے. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روٹی بچ جاتی ہے عمومی طور پر، اب وہ اگر کسی کو نہیں دے سکے تو روٹی سوکھ جاتی ہے، تو یہ جانوروں کے چارے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو اگر جانوروں کو چارے کے طور پہ کھلا دی ہے تو اب اس کو ضائع کرنا نہیں کہا جائے. اگر فریش کھانا ہے، کھایا جا سکتا ہے، اس کا کیا کہیں گے؟ جیسے دوپہر میں بچ گیا، شام میں کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن جانور کو ڈال لیا، چڑیا کو ڈال لیا یا بڑے جانور کو ڈال لیا، پھر بھی اس کو ضائع کرنا تو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی استعمال میں تو آ ہی گیا ہے. مگر بہتر صورت یہی ہے کہ جب خود استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو استعمال کیا جائے. جانوروں کے لیے الگ سے اہتمام کیا جائے. جانور خریدا قربانی کے لیے اور بیمار ہو گیا، اب صحت مند تو ہو گیا ہے، بیماری تو دور ہوگی لیکن کمزور ہو گیا ہے، تو کیا اب ایسے جانور کی قربانی کی جا سکے گی؟ دیکھیں، جو بیمار جانور ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کے متعلق فقہا نے لکھا کہ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا، دوسرا بیماری کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ لاغر ہو گیا کہ اب اس کی ہڈیوں میں مغز نہیں رہا. جیسے انہوں نے سوال کیا ہے کہ جانور لے کر آئے تھے اب بیمار ہو گیا، تو اس سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا وہ بیمار ہو گیا ہوگا. جیسے اب جانور یہ لے کے آئے تو اپنے طور پہ اچھا جانور ہی لے کر آئے ہوں گے، تو اب وہ جانور کو لے کے آئے، بخار کی وجہ سے کچھ نڈھال ہو گیا، اب دوبارہ کچھ بہتر ہو گیا ہے، تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان کا جانور ایسا ہوگا کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہوگا یا چارہ وغیرہ نہ کھاتا ہوگا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ذبح کرتا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون لگ جاتا ہے، اب اس کو ایک اور جانور بھی ذبح کرنا ہے، تو کیا دوسرا جانور ذبح کرنے سے پہلے اس کو غسل کرنا ہوگا اور نئے کپڑے پہننے ہوں گے یا اسی کے ساتھ کر سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے. اگرچہ وہ جو خون اس کے کپڑوں پر لگا ہے، بہتا ہوا خون، وہ ناپاک ہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مگر اب جب جانور کو ذبح کرنا ہے، دوسرے جانور کو ذبح کرنا ہے، تو اب اس کے لیے کپڑے تبدیل کرنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے ہی دوسرے جانور کو ذبح کر سکتا ہے. ہاں، یہ احتیاط رکھی جائے کہ جس چھری وغیرہ سے ذبح کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر خون لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو دھو لیا جائے، صاف پانی میں دھو لیا جائے اور پھر دوسرا جانور ذبح کیا جائے. اچھا، جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اور کثیر جانور ہو تو خون تو لگ ہی جاتا ہے، لیکن لگ جانا ایک الگ ہے اور خود بڑھنا اور اس کی پرواہ نہ کرنا، اس میں تو ہم کہیں گے نا کہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کو تو جیسے بڑے جانور ہیں، ان کی کھینچا تانی میں ان کو ادھر سے ادھر لے کے جانا ذبح کرنے کے بعد ان کا تو بچنا مشکل ہوتا ہے. مگر جو لوگ بچ سکتے ہیں ان پہ لازم ہے کہ بچیں. جیسے ہم نے عقیقے والے مسئلے میں یہ بیان کیا کہ ایک پاک چیز کو جان بوجھ کر ناپاک نہ کیا جائے،
تو اب جو لوگ آس پاس کھڑے ہوئے ہیں جو بچ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں, وہ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو خون سے بچائیں. ٹھیک ہے. ایک اور میسیج تھا, سب سے پہلے آیا تھا کہ گوشت میں کون سے اجزاء 22 جو ہیں وہ حرام ہیں, تو اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار قربانی کے حوالے سے اس میں الحمدللہ مسائل موجود ہیں, ذبح کی احتیاطیں موجود ہیں, حرام اجزاء جانور کے اندر کے جن کو نہیں کھایا جا سکتا اس کی تفصیل بھی الحمدللہ موجود ہے, اور بھی بہت سارے مدنی پھول, بہت سارے مسائل ابلغ گھوڑے سوار رسالے کے اندر موجود ہیں. آپ اس کو حاصل کیجیے اور یہ بھی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. ایک ویڈیو سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی, چلائیے. مظہر جلیل اطاری یونان کے شہر انوسیتا سے بات کر رہا ہوں. جس جانور کی بینائی نہ ہو یعنی اس کو نظر نہ آتا ہو تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں, جزاکم اللہ. آمین. نابینا جانور کی آنکھوں کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اگر جانور نابینا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی, اس کو عیب شمار کیا جائے گا. یوں ہی جانور کانا ہے یعنی اس کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا, اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی, اس کو بھی عیب شمار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر جانور کو تھوڑا ٹیڑھا نظر آتا ہے یعنی بہنگا ہے جانور تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور سوال چلائیے گا. صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس بکرا یا بکری کا کان ہی نہ ہو یا ایک کان ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. کان کے عیب کے حوالے سے سوال ہے. دیکھیں جانور کا کان ہے, اسی طرح جانور کی دم ہے, اور اسی طرح جانور کی چکی وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ اگر پیدائشی طور پر یہ نہ ہوں, دونوں کان نہ ہو یا ایک نہ ہو, یہ دم میں چکی نہ ہو, تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. یعنی پیدائشی طور پر یہ اگر موجود نہیں ہیں. ہاں اگر موجود تھے اور ایک تہائی سے کم کٹے ہیں تو بھی ان کی قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایک تہائی سے زیادہ کٹ گئے ہیں تو قربانی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ جائز ہے؟ بالکل روزے رکھے جا سکتے ہیں, اور ان دنوں میں روزے رکھنا افضل بھی ہے, اور ان دنوں میں اللہ عز و جل کو اپنی عبادت کیا جانا بہت زیادہ پسند بھی ہے دوسرے دنوں کی بنسبت. تو روزے رکھے جا سکتے ہیں, روزہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے, تو روزے بے شک رکھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد عید کے دن روزے کی ممانعت, عید کے دنوں میں روزے کی ممانعت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے. ان دنوں کے اندر بھی جن میں ممانعت نہیں ہے, جن میں منع نہیں کیا گیا, روکا نہیں گیا, ان میں ہم روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ثواب بھی ہمیں حاصل ہو, برکتیں حاصل ہوں, اور روزے کے جو فائدے ہیں دینی اور دنیاوی ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرفراز فرمائے. ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں جی, چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گجرات سے محمد سلیم اشرفی اتاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چاند رات سے 10 تاریخ تک ناخن نہیں کاٹ سکتے. اگر کوئی ناخن کاٹ لے یا بال وغیرہ منڈوا لے, اس سے قربانی پر کوئی کراہیت آئے گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. جی درست مسئلہ کیا ہے اور یہ جو غلط فہمی ہے یہ کیا ہے؟ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اس کے متعلق احادیث طیبہ میں یہ آیا کہ چاند نظر آنے سے پہلے یہ اپنے کام کر لے, ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے, اور اب جب قربانی کر لے اس کے بعد یہ عمل کرے. اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جو شخص قربانی نہیں کر رہا وہ بھی یہی عمل کرے, انشاءاللہ عز و جل اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مستحب عمل ہے, مستحب ہے, قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یعنی اگر کسی نے کاٹ بھی لیے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے, وہ قربانی کرے گا تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہاں ایک اور بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ یکم چاند نظر آنے سے پہلے یہ کام کر لے. اگر اس کو پہلے ہی جو ہے وہ 30 دن گزر چکے ہیں, 32-33 دن گزر چکے ہیں, تو اب وہ عید تک اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے, یعنی 40 دن تک جو ہے وہ اس کو چھوڑے رہے گا تو یہ کراہت تحریمی کی صورت ہوگی. تو اس بات کی بھی احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. 40 دن کی اگرچہ اجازت ہے, 40 دن سے کم, لیکن کرنا نہیں چاہیے. ہفتے میں جمعے کے دن غسل وغیرہ جب کیا جائے اس سے پہلے ناخن وغیرہ تراش لیے جائے تو انشاءاللہ نفاست بھی حاصل ہوگی, نظافت بھی حاصل ہوگی, اور انشاءاللہ یہ فوائد بھی حاصل
حاصل ہوں گے. اور جو طریقہ کار مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفعل کسی کے کافی دن گزر بھی گئے ہیں تب بھی وہ یکم ذی الحجہ سے پہلے وہ کر لے. ایسا نہ ہو کہ دوران اس کے 40 دن پورے ہو جائیں اور پھر حکم شریعت اس کی طرف متوجہ ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی چلائیے. شخص ہے جو اپنی عصر کی فرض نماز تنہا پڑھ چکا, اب پیچھے سے کوئی ایک ایسا فرد آ رہا ہے کہ جو امامت کا اہل ہے اور اس نے امامت کروائی, جماعت کھڑی ہو گئی, اب تنہا جو فرض نماز پڑھ چکا تھا وہ اسلام بھائی اس جماعت میں اس نیت سے شامل ہو رہا ہے کہ میرے تو مخرج درست نہیں تھے, میں نے تنہا نماز پڑھی, اس سے بہتر ہے کہ میں صحیح مخرج والے امام کے پیچھے نماز پڑھ لوں. تو اس نیت کے ساتھ اس کا امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید ٹھیک نہیں تھی. اب دیکھیے, سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس شخص کی قراءت درست نہیں ہے, یعنی وہ حروف کو مخارج سے ادا نہیں کر پاتا, اور جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نماز میں کرتا ہے تو ایسی غلطیاں کرتا ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس شخص پر یہ لازم ہے کہ کوشش کرتا رہے, سیکھنے کی کوشش کرتا رہے. جب تک یہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو یہ چاہیے کہ جو صحیح خواہ ہے, جو ٹھیک پڑھنے والا ہے, اس کے پیچھے نماز کی ادائیگی کرتا رہے. ٹھیک ہے. اور جب تک یہ کوشش کر رہا ہے, یہ اپنی نماز کی ادائیگی بھی اگر کرے گا, اگر اس کو اپنی تنہا نماز بھی پڑھنا پڑ جاتی ہے تو اس کی اپنی نماز بھی ہو جائے گی, اگرچہ یہ اس میں ایسی غلطیاں کر رہا ہوتا ہے جس سے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو زمانہ کوشش میں ہوتا ہے, کوشش کرتا رہتا ہے. اب تو اگر ایسا شخص ہے جو زمانہ کوشش میں ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے, اب اس نے عصر کی نماز پڑھی, اب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اب اس نے دیکھا کہ کوئی دوسرا شخص آ گیا ہے جو صحیح خواہ ہے, اس کے پیچھے اب یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, تو ظاہر ہے اب تو اس کی نماز ہو گئی جو شریعت کا حکم ہے, تو اب یہ شامل نہیں ہو سکتا. صحیح. فرض کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتا کہ فرض اس کے ادا ہو گئے, اور نفل کی نیت سے یوں شامل نہیں ہو سکتا کہ جب عصر کے فرض پڑھ چکا تو اب نوافل پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دوسری صورت تھی, یعنی زمانہ کوشش اس کا نہیں تھا, اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی, قرات درست نہیں ہے اور یہ کوشش بھی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, تو اب اگر یہ نماز کی اس طرح سے ادائیگی کرے گا کہ حروف کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی, نماز اس کی فاسد ہو رہی ہے, اب اس نے نماز پڑھی, اب اگر کوئی شخص دوسرا آ گیا نماز پڑھانے والا, تو چونکہ اب اس کی نماز کے فساد کا ہی حکم ہوگا کہ جب یہ کوشش نہیں کر رہا, اس کو کوشش کرنے کا حکم تھا, اب یہ اس شخص کے پیچھے نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کوشش سے مراد سیکھے, کسی کاری کے سیکھتا رہے, مسلسل سیکھتا رہے, کچھ نہ کچھ وقت نکال کے سیکھتا رہے. جیسے ہمارے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا آتا بھی نہیں ہے, سیکھتے بھی نہیں, یعنی کوشش نہیں کرتے, کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اب ٹائم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے اسی کام کے لیے بیٹھ جائیں, اپنے جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی نپٹائیں, جو دیگر گھریلو معاملات ہیں, معاشی معاملات ہیں, ان کو بھی کرتے رہیں, اور ساتھ ساتھ کچھ وقت اس کام کے لیے بھی دینا چاہیے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس میں بھی ہمارا ساتھ دیتی ہے. الحمدللہ جو بالغ اسلامی بھائی ہیں جو کہ اپنے بچپن کے اندر قاری صاحب سے, کسی امام صاحب سے قرآن پاک نہ پڑھ پائے, اب اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں, اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں, ان کے لیے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے, اور گلی محلوں کی جو مساجد ہیں الحمدللہ ان کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے. عموماً عشاء کی نماز کے بعد یہ مدارس لگائے جاتے ہیں. ان کے اندر نہ صرف قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ اور بھی دینی شرعی مسائل, نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, مستحبات, سنتیں, دعائیں اور بہت ساری دینی باتیں سکھائی جاتی ہیں. اور یہ سارا معاملہ الحمدللہ فری ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی بھی فیس نہیں. آپ کہیں بھی رہتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ اس مدرسے میں تشریف لائیے, انشاءاللہ عزوجل آپ کو پڑھایا جائے گا. آپ کی قریبی مساجد میں الحمدللہ بالخصوص پاکستان میں تو بہت مقامات پر یہ مدارس لگائے جاتے ہیں. اور اگر آپ کے ہاں مدرسے کا اہتمام نہیں ہے, یا تو آپ اس کے لیے کچھ ارینجمنٹ کیجئے, یا پھر آن لائن بھی الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن پاک پڑھنے کا موقع فراہم کرتی ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن, اس کے اندر آپ داخلہ لے سکتے ہیں, لیکن یہاں چونکہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور داخلے مشکل سے ملتے ہیں, آپ ویٹنگ لسٹ پہ اپنا نام لکھوا دیجیے اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کرتے رہیے, انشاءاللہ آپ کا بھی نام آ جائے گا اور قرآن پاک سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی چلائیے.
میں ادھر اٹلی میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے ادھر ہم مکان قسطوں پہ لے سکتے ہیں, مکان اور گاڑی بینک سے قسطوں پہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضور, اٹلی میں ہے تو اٹلی میں اگر دیکھیے علماء نے اس بات کی تو اجازت دی ہے کہ جن جگہوں پر خالصتاً بینک جو ہیں وہ غیر مسلمز کے ہیں, وہاں سے اس بات کی علماء نے اجازت دی ہے کہ وہاں مکان لینے کی اجازت ہے, مورگیج وغیرہ پہ جو مکان وغیرہ لینے کی اجازت ہے, اور وہ بھی جو ضرورت کا ہے اس کی لینے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ گاڑی کے لیے, کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے وہاں سے بھی قرض لینے کی اجازت نہیں ہے. مزید یہ کہ اپنی تفصیلات بتا کر مسئلہ پوچھ لیں. دارالفتہ اہل سنت کا انٹرنیشنل ڈیسک بھی موجود ہے. آپ دارالفتہ کے جو 4 نمبر عموماً سنتے رہتے ہیں اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, صبح 10 بجے سے 4 بجے کے درمیان, علاوہ 1 تا 2, یا پھر پاکستانی اوقات کے مطابق 2 بجے سے لے کر 7 بجے تک, علاوہ نماز کے جو اوقات آ جاتے ہیں عموماً عصر اور مغرب کی نماز اس میں آتی ہے. الحمدللہ 4 نمبر انٹرنیشنل بھی موجود ہیں, یو کے, یو ایس اے, افریقہ اور آسٹریلیا, ان 4 جو بڑے ممالک ہیں, بر اعظم ہیں, ان کے حوالے سے نمبر موجود ہیں. وہاں کے اسلامی بھائی تو یہ لوکل نمبر ہیں, اور دنیا بھر کے جو سائلین ہیں, مسلمان ہیں, اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے شرعی مسائل معلوم کر سکتے ہیں. ان نمبرز کے لیے بھی اسکرین پر یہ دکھائے جاتے رہتے ہیں, یا اپنے علاقے کے ذمہ دار سے رابطہ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو یہ نمبر مل جائیں گے اور ان پر مسائل پوچھ کر آپ سیکھ سکتے ہیں. ایک کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی چلائیے. اگر کسی کے والدین کسی ایسے برائی میں مبتلا ہو, مثلا بجلی چوری, تو اس کے معاملے میں انہیں کیا رہنمائی کی جائے؟ اگر وہ نہ مانے تو اپنا کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ براہ مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. والدین کے درمیان لڑائی ہے اور اولاد کیا کرے, کس کا ساتھ دے, کیا طرز؟ غالباً بجلی چوری تھوڑا سا جی, یعنی گھر کا جو سربراہ ہے, جو بجلی کا استعمال ہے گھر پہ, وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ بجلی چوری کرتا ہے. تو اب جو گھر کے دیگر افراد ہیں ان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ یعنی بالخصوص سامنے والد صاحب ہیں, تو اب ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے طرز عمل یہی ہونا چاہیے, بجلی چوری کرنے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے. طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, خود پیار محبت سے اگر بات کر سکتے ہیں تو خود کر لیں, ورنہ جو ہے وہ دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھا سکتے ہیں, ان کے ذریعے سے سمجھا دیں. مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ والدین کے ساتھ سخت الفاظ کے ساتھ کبھی بھی گفتگو نہ کی جائے. کوئی اسلامی بھائی ہیں دعوت اسلامی کے, ان کے ساتھ ملاقات کروا دیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھا دیں. تو اس طرح اگر سمجھا دیں گے تو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا, یہ معاملہ حل ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ سختی کرنے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے, پیار محبت سے سمجھائیں. اب رہا ان کا اپنا استعمال, ظاہر ہے اسی گھر میں رہتے ہیں, اسی گھر میں پانی موٹر چلے گی, پانی بھی آئے گا, دیگر جو بھی الیکٹرک کی چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ ان کو بھی استعمال تو کرنا ہی پڑتی ہیں. تو اس کو دل میں برا جانتے ہوئے فقط ضرورت کا ہی اس کو استعمال کریں, بہت زیادہ اس کو استعمال نہ کریں. ان پر گناہ نہیں ہوگا, والد صاحب کو وقتاً فوقتاً جو ہے سمجھاتے رہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور کام بھی یہ کر سکتے ہیں اگر یہ کرنا چاہیں کہ اب والد صاحب مان نہیں رہے, کوئی سمجھانے والا بھی موجود نہیں ہے اور یوں ہی یہی طریقہ کار چلتا جا رہا ہے, تو یہ اندازہ کر لیں کہ کتنے جو ہے وہ اخراجات یہاں پر ہو جاتے ہیں کنبے کی بجلی سے. اتنی رقم جو ہے گورنمنٹ کے اسی ادارے کو کہ الیکٹرک ہے, واپڈا ہے, ان کے جو ہے وہ اکاؤنٹس وغیرہ موجود ہوتے ہیں, ان میں جمع کروا دیں تاکہ گورنمنٹ کا جو ایک نظام ہے وہ بھی چلتا رہے, اس کا بھی نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے. میسیجز بھی کچھ شامل کرتے ہیں. اسلامی بہن نے اگر قربانی کرنی ہو تو کیا وہ بھی ناخن نہیں کاٹے گی, یعنی اس عمل پر وہ آ سکتی ہے؟ یہ دونوں کے لیے یہی حکم ہے, اسلامی بھائی کے لیے بھی یہی حکم ہے, اسلامی بہن کے لیے بھی یہی حکم ہے, دونوں کے لیے یہ عمل مستحب ہے. ٹھیک ہے. قربانی کے جانور کا خون اگر کسی دوسرے کے کپڑے پر گر جائے, ذبح تو یہ کر رہا تھا لیکن خون کسی اور, تو کیا اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے یا سے ذبح کرنے والے کے؟ یہ خون ہے اور یہ ناپاک ہے, جس کے بھی کپڑوں پر گرے گا اس کے کپڑوں کی ناپاکی کا ہی حکم ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارے قربانی کے جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہے, تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قربانی کا جانور لے کر آئے, اب اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. جیسے مثال کے طور پر ٹانگ ٹوٹ گئی یا ٹانگ میں بہت گہرا زخم آ گیا کہ اس ٹانگ کے اوپر وزن دے کے یہ چل ہی نہیں سکتا, تو اب یہ عیب کی صورت ہو گئی. اب اگر 2 4 6 دن میں 15 دن کے اندر قربانی کے وقت سے پہلے اگر اس کا عیب درست ہو گیا ہے تو اب یہ اس کی قربانی کر سکتے ہیں.
تو یہ تو غنی کے لیے ہے. اب جانور ٹھیک بھی ہو گیا ہے, اگر جانور ٹھیک نہ ہوتا تو جو شرعی فقیر ہے, عمومی طور پر ہمارے ہاں قربانی کے شوق میں بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں جن پہ قربانی لازم بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اس کا وہ اگر جانور لے کر آیا, اس کا پاؤں ٹوٹ بھی گیا اور اس میں عیب بھی پیدا ہو گیا اور قربانی کے دنوں تک وہ عیب درست نہ بھی ہوا, تو اس پر لازم ہوگا کہ یہ اسی جانور کو ذبح کرے. اور جو غنی تھا اس کا جانور اگر ایسا ہو گیا, اب اگر اس کے پاس استطاعت مزید موجود ہے تو اس پہ لازم ہوگا کہ وہ دوسرا جانور لے کر آئے. اب یہ ایک مسئلہ ویسے کہہ لیجیے, لوگ بتاتے نہیں ہیں نا کہ ہم پر قربانی واجب ہے, دیکھا دیکھی یہ شوق ہوتا ہے, شوق قربانی ہوتا ہے یا رسم قربانی پوری کرنی ہوتی ہے, جانور لے آتے ہیں. اب آپ فرما رہے ہیں کہ اگر عیب دار بھی ہوا, شرعی فقیر لے کر آیا تو وہ ذبح کرے گا, اور لوگ اس کو منع نہیں کریں گے یار یہ تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا یہ ہو گیا تم ذبح کر رہے ہو, بتائے گا میں شرعی فقیر. ہاں دیکھیں, لوگ تو واقعی یہ بات کریں گے اس کے ساتھ کہ اس جانور کی تو قربانی نہیں ہوتی, ہم نے سنا ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, مگر اس پر لازم ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کرے گا, کیونکہ اس نے جو ہی قربانی کی نیت سے جانور خریدا, ذبح کرنے والا بھی پوچھے گا, اس پہ لازم ہو گیا, ذبح کرنے والا بھی اس سے پوچھے گا, تو ظاہر ہے یہ شرعی مسئلہ اب یہ ان کو بتائے گا کہ میں اس وجہ سے اس جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہوں. یہ شرعی مسئلہ بتا دے, کیونکہ اگر یہ شرعی مسئلہ بتانے کے بغیر جیسے کہے گا کہ بھائی میں نے ذبح کرنا ہے, آپ چھوڑ دیں اس بات کو, ٹھیک ہے, اب اگر یہ انداز اختیار کرے گا تو لوگ باتیں کریں گے, تو اس سے بہتر یہ ہے قربانی ایسے جانور کی, پھر وہ کہیں گے کہ اس کی قربانی ہوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ شرعی مسئلہ بتا دے کہ میں صاحب نصاب نہیں تھا, میرے پاس 20-25 ہزار روپے رکھے ہوئے تھے, اسی کا میں جانور لے کر آ گیا, تو اب اگر اس جانور میں پیدا ہو گیا تو مجھے اسی کی قربانی مجھ پر کرنا لازم ہے. دل و حوصلہ چاہیے یہ چیز. اگر کسی نے اس نیت سے لیا تھا کہ دکھاؤں گا یا بتاؤں گا یا کوئی اور معاملہ تھا, آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, چلائیے. میں نے قربانی دے رہا ہوں, اللہ کے نام کی دی, رسول اللہ کے نام کی بھی دی ہے, اپنے نام کی دی, اپنے گھر والی کے نام کی بھی دی. اس سال میرا پروگرام بن رہا ہے, میں اپنے بیٹے کے نام کی قربانی دوں, اور میرا بیٹا 10 سال کا ہے, اس کے نام کی میں قربانی دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا. مختلف لوگوں کے نام کی دیتے رہے, اس سال چھوٹے بھائی اور بیٹے کی دینا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ وہ اپنا ہی جانور ہے, اس طور پہ کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے پچھلے سال یہ بڑا جانور لے کر آئے, اس میں اپنی قربانی کر لی, 2-4 اور افراد کی قربانی کر لی, 2-4 ایسے لوگوں کی قربانی کر لی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ان کے نام کی قربانی کر لی, کوئی حرج نہیں ہے, کر سکتے ہیں. اب بھی اگر یہ بڑا جانور لے کر آتے ہیں اور اس میں سے جو ہے وہ اپنے بیٹے کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں جو کہ نابالغ ہے, تو اس کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر چھوٹا جانور ہے ایک ہی, اور اس میں کبھی اپنے لیے کر رہا ہے, کبھی اس کے لیے, کبھی اس کے لیے, قربانی واجب اس پر ہے, اور ہر سال فلاں کی نیت سے فلاں کی نیت سے کرتے ہیں لوگ ایسا. جی, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربانی اس پہ لازم ہوتی ہے, ایک سال اس نے کر لی, اب یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سال مجھ پہ قربانی لازم نہیں ہے, تو اب یہ جانور لے کر آتا ہے تو اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے, اگلے سال جانور لے کر آتا ہے تو ابو کے نام کر دیتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر سال قربانی کے ایام کے اندر جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس کو ہر سال ہی قربانی کرنی ہے, اور اس پر ہی ہر سال ہی قربانی لازم ہے. ہاں, اپنا واجب ادا کرے, اور اس کے بعد اگر اس کو استطاعت ہے تو مزید جن پہ قربانی واجب نہیں ہے, جیسے ان کا بیٹا ہے 10 سال کا, اس پہ قربانی لازم نہیں ہے, اس کی طرف سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, بالخصوص قربانی کے حوالے سے آج اپنے سوالات کے جوابات سنے. کل بھی انشاءاللہ دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ ہوگا, اور کل 2 مرتبہ انشاءاللہ صبح بھی 8:15 بجے براہ راست نشر کیا جائے گا, اور اسی وقت بھی انشاءاللہ اس پہ معمول نشر ہوگا. ان دونوں کو دیکھنے کی نیت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.